السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خواہش نظم اس کا دوسرا حصہ میں اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں. پہلا ویڈیو بہت لمبا ہو گیا تھا تو یہ تیسرا شعر اب ہم پڑھیں گے. دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، یا مسافر کہیں رستے میں بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام کروں راہ نما بن جاؤں، نور سے عیش و مسرت کے وطن کو بھر دوں، غم سے تاریک جو دل ہو اسے روشن کر دوں، ہر اندھیرے کے لیے ایک دیا بن جاؤں، عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، ناتوانی سے جو ہر روز جھکے جاتے ہیں، ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جاؤں. خواہشیں افسر میرٹھی کی بہت ہی پیاری نظم ہے، اور ہم تو دعا میں بھی اسے گایا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسکول کے زمانے میں. آپ بھی اسے دعا کی طرح گا سکتے ہیں. بہت ہی پیاری بچے کی دعا ہے یہ. اگر کہتا ہے کہ اگر منزل دور ہے اور راستے میں جب جیسے مسافر سفر کرتے ہیں تو بیٹا ان کا تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، تو ایسے مسافروں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب مسافر کبھی راستے سے بھٹک جائے، ان کے راستہ نہ ملے، کھانا پینا نہ ملے، راستے میں کوئی منزل نہ ملے اور وہ اپنے راستے سے بھٹک جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو غلط راستے پہ چلا جائے انسان، تو کیا کریں گے ہم؟ پھر اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے نا پیار محبت سے. تو ہم خضر کا کام کرے، رہنما بن جائے. حضرت خضر علیہ السلام جو تھے پیغمبر تھے، اور آج بھی وہ زندہ ہیں، کہتے ہیں چھپے ہوئے ہیں. تو ان کا کیا کام ہے؟ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھانا. ایسے ہی میں بھی حضرت خضر علیہ السلام جیسا کام کروں، اور جو لوگ بھٹک گئے ہوں راستے سے ان کو راستے پہ لاؤں. آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہوں، یا اپنے راستے سے بھٹک گئے ہوں، یا جن کو کھانا پینا نہ ملے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کو راستہ دکھانا ہے. یہ سب ہمارا کام ہے. ہم اپنے وطن کو نور سے، عیش و مسرت سے، مسرت میں خوشی، عیش میں آرام سے اپنے وطن کو بھر دینے، وطن کے لیے اتنا کام کریں کہ ہمارا وطن خوش رہے، وطن میں سب لوگ خوش رہیں، کوئی غریب نہ رہے، کوئی دکھی نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے. غم سے تاریک جو دل ہو، تاریک مانے اندھیرا، ہمارے دلوں میں جو غم ہے، جو تکلیفیں ہیں، وہ بھی دور ہو جائے. دوسروں کے دل کو، بیٹا جب ہم دوسروں کے کام آتے ہیں تو ہمارے دل کو جو حقیقی خوشی ملتی ہے، وہ خوشی صرف اپنی خود غرضی سے نہیں ملتی. روشن مانے اجالا کرنا. تو غم سے تاریک جو دل ہو، جو دل غموں سے بوجھل ہوں، ان کو ایسی خوشیاں دیں کہ وہ روشن ہو جائیں، خوشی سے، روشنی سے بھر جائیں. ہم ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں. ہر اندھیرے کے لیے ایک دیا بن جاؤں. دیا مانے چراغ. ہر اندھیرے کے لیے ایسے کام کروں کہ ہر اندھیرے میں دیا بن جاؤں. ایسی اقبال کی بھی نظم تھی جو آپ روز پریئر میں پڑھتے تھے. اس کے بعد ہے عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں. عمر مطلب عمر کے بوجھ سے، جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اسے طرح طرح کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو محبت دینی، عزت دینی، اور ان کی تکلیف دور کرنی، ان کے کام آنا، ان کے لیے ہر طرح سے انتظام کرنا. ناتوانی مانے، کیونکہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ناتواں ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے. ناتوانی مانے کمزور سے آپ نے دیکھا نا، بوڑھے لوگ تھوڑے جھک جاتے ہیں. تو جو لوگ جھک جاتے ہیں عمر کے بوجھ سے، جو ضعیف لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، آپ کے گھر میں بھی بزرگ ہوں گے نا، نانی دادی، کچھ نانی دادی، دادا نانا وغیرہ لوگ. تو ایسے لوگوں کے لیے میں ان کی عزت کروں، انہیں آرام پہنچاؤں، ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جاؤں. عصا مانے لاٹھی. ان ضعیف لوگ جو لاٹھی لے کے چلتے ہیں، ایسے ہی میں بھی ان کو سہارا دوں اور ان کے لیے ہر طرح کی سہولیات مہیا کروں. اتنی پیاری بات یہ بچہ کہہ رہا ہے. خدمت خلق کا ہر سمت میں چرچا کر دوں. اور اس نے اب اپنے دل کی بات بتائی ہے بچے نے کہ میں سوشل ورک، خدمت خلق یعنی عوام کی خدمت کروں، ہر سمت میں چرچا کر دوں اور سب کو اس پہ آمادہ کروں. یہی نہیں کہ میں خود بھی خدمت خلق کروں بلکہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کروں. مادر ہند کو جنت کا نمونہ کر دوں. ہند
میری ماں ہے، مادر مانے ماں، تو میں اپنے وطن کو جو میری ماں ہے اس کو جنت کا نمونہ کر دوں. جیسے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ساری خوشیاں رکھی ہیں، ایسے میں اپنے وطن میں ساری خوشیوں کو جمع کر دوں اور سبھی لوگ ایسے ہو جائیں کہ دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کے کام آئیں، تو تبھی ہمارا ملک جنت کا نمونہ ہو سکتا ہے. گھر کرے دل میں جو افسر وہ صدا بن جاؤں. آخر میں تخلص لاتے ہیں افسر میرٹی اپنا، افسر ان کا تخلص یعنی چھوٹا نام جو نظم میں استعمال کرتے ہیں. گھر کرے دل میں جو افسر وہ صدا بن جاؤں. صدا مانے آواز. گھر کرے دل میں یعنی دل میں جو گھر کر جائے، جو میٹھی آواز ہو، جو سب کو پسند آئے. میں ایسی آواز بننا چاہتا ہوں، یعنی دوسروں کی خدمت جو کرتا ہے وہی تو اچھا لگتا ہے نا. اچھا بیٹے، میں نے ابھی آپ کو قافیے وغیرہ کے بارے میں بتایا تھا پہلے، تو میں ابھی بتا دوں اس میں کون کون سے قافیے ہیں. قافیہ مانے ہوتا ہے ملتے جلتے لفظ. قافیے دیکھیے اس سے آپ سمجھ جائیں گے قافیے کیسے کہتے ہیں. دوا، شفا، دعا، ہے نا، یہ تینوں قافیے ہو گئے. گھر، دیدہ تر، یہ بھی قافیہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ہوا شفا اور دوا کا قافیہ ہو گیا. تھک جائے، بھٹک جائے، قافیہ ہو گیا آپس میں. اور رہنما، ہوا، رہنما، دعا، دوا، شفا. اور اس میں الگ الگ ردیف ہیں، جیسے اس میں بن جاؤں ردیف ہے آخر والا. نکلے، کوئی. وطن اور روشن، یہ بھی قافیہ ہو گئے. پھر کیا نام ہے، دبے اور جھکے، یہ قافیہ ہو گئے. تو اس کو تھوڑا دھیان رکھیں گے. الفاظ مانے آپ اپنے آپ کر لیں گے، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا. سوالات دیکھ لیجئے. سوال نمبر 1، شاعر کس دل کی دوا بننا چاہتا ہے؟ شاعر دکھے ہوئے دلوں کی دوا بننا چاہتا ہے. وہ دل جو پریشان ہیں، جو تکلیف پہ ہیں، ان کی دوا بننا چاہتا ہے. جن دلوں میں درد ہے وہ اس کی دوا بننا چاہتا ہے. نمبر 2، شاعر کو ہوا بننے کی خواہش کیوں ہے؟ شاعر کو ہوا بن جانے کی خواہش اس لیے تاکہ وہ روتی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کو سکھا سکے، یعنی ان کی مدد کر سکے. تیسرا، شاعر وطن کو کس نور سے بھرنا چاہتا ہے؟ شاعر وطن کو پیار محبت کے نور سے بھرنا چاہتا ہے، علم کے نور سے بھرنا چاہتا ہے. اس کے بعد ہے چوتھا، شاعر نے ضعیفوں کے سہارے کے لیے عصا بننے کی خواہش کیوں کی ہے؟ اس شاعر نے کہا ہے کہ میں جتنے بھی بوڑھے اور کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں عصا جیسا بننا چاہتا ہوں. جیسے عصا کے سہارے وہ چلتے ہیں، ایسے میں بھی ان کا سہارا بننا چاہتا ہوں، ان کے کام آنا چاہتا ہوں. باقی اور تفصیل سے آپ جانتے ہی ہوں گے، کر لیجئے گا. 5واں سوال ہے، مادر ہند کو جنت کا نمونہ کر دوں، یعنی میں اپنے وطن میں اتنی پیار محبت پھیلاؤں، اتنی اپنے وطن کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں کہ میرے وطن کے لوگ اتنے اچھے ہو جائیں کہ وہ اپنے وطن کو مل جل کر ایک جنت کا نمونہ بنا دے. جیسے جنت بہت خوبصورت ہوتی ہے، ایسے وطن بھی خوبصورت بن جائے. اب دیکھیے زمان اور قواعد. خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں. جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت خضر علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، جو ابھی بھی زندہ ہے اور بھولے بھٹکوں کی مدد کرتے ہیں. اس مصرے میں اشارہ حضرت خضر کی طرف ہے. حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں جو بھولے بھٹکے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. کسی جملے، مصرع، شعر میں کسی تاریخی واقعہ یا شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. اسے یاد کر لینا، تلمیح کسے کہتے ہیں؟ کسی تاریخی واقعے کی طرف شعر میں اشارہ کیا جائے یا کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں. اپنے استاد سے معلوم کر کے 2 ایسے شعر لکھیے جس میں تلمیح کا استعمال ہو. اب استاد تو آپ کی میں ہی ہوں، تو میں آپ کو تلمیح کے اشعار بتا دیتی ہوں. قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روشن دیوار زندہ ہو گئیں. یہ تلمیح کا شعر ہے جسے میں بعد میں سمجھاؤں گی کیونکہ ابھی ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. میں تلمیح بعد میں سمجھا دوں گی آپ کو. اور یہ جن طرح کی نشاندہی جس میں اضافت میں نہیں زیر یا حمزہ، دیدہ تر ہے جیسے اس میں اضافت میں حمزہ کا استعمال کیا گیا ہے. درد دل، زیر کا استعمال کیا گیا ہے 2 لفظوں کے بیچ میں ملانے کے لیے ان کو. یہ بھی میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گی. ابھی آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے کر لیجئے گا اور اس کا کام آپ مجھے بھیج دیجئے گا. اچھا، اب اس میں آپ کو جو بھی پریشانی ہو رہی ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے یا اس کو زیادہ بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو پلیز آپ مجھے ضرور بتائیں، ضرور میسج کر کے مجھے بتائیے. اللہ حافظ.